العالمين حمد الشاكرين أفضل الصلاة وأكمل السلام على سيد المرسلين أكرم الأولين والآخرين خاتم النبيين قائد الغر المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين سيد الكونين وسيلتنا في الدارين صاحب هذا قوسين المزين بكل دين المنزه من كل عيب وشيء جد الحسن والحسين نبي الأنبياء عظيم الرجا عميد الجود والعطاء ماحي الذنوب والخطا شفيعنا يوم الجزاء حبيب رب الأرض والسماء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء ضر الله المكنون سر الله المخزون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفائنا وشفاء صدورنا ونورنا ونور ربنا ونور أعيننا ونور صدورنا ونور قبورنا ومأوانا وملجانا محمد النبي المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه المعظمين المكرمين وأولياء ملته الراشدين المرشدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دنیا کی ہر بے چینی کا علاج، پریشانی اور ہر بے قراری کا علاج صرف اور صرف یہی ہے کہ دنیا کے انسان اسلام کی سچائی کو قبول کر کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت و رسالت کا اقرار کریں. آج کی دنیا بے چین بھی ہے اور بے قرار بھی ہے. آج کے ماحول میں فتنہ بھی ہے اور فساد بھی ہے. آج کی سوسائٹی میں جہالت بھی ہے اور بدتمیزی بھی ہے.
کی محفل میں ظلم بھی ہے اور تشدد بھی ہے. آج کے لوگوں میں ریاکاری بھی ہے اور جفاکاری بھی ہے. مختصر یہ کہ اللہ کے بندوں سے دنیا تیزی کے ساتھ خالی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جس قدر دنیا کے پردے سے اللہ کے بندے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اسی قدر بے چینیاں اور پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. انہی بے چینیوں کو اور بے قراریوں کو چین اور قرار سے بدلنے کے لیے فکر و فساد کرنے والوں کو امن کا پیغام دینے کے لیے انسانیت، کچھ انسانوں کو انسانیت کا، اخلاق کا، رحم اور دوستی کا پیغام سنانے کے لیے اللہ کے نیک بندے ہر زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اور حضور کی لائف دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے ہیں. بالکل یہ سمجھ لیجیے کہ جب مریض پر کسی سخت مرض کا حملہ ہوتا ہے اور مریض آخری اسٹیج پر ہوتا ہے، لاسٹ اسٹیج پر جب مریض ہوتا ہے تو اس کے لیے بہترین سے بہترین ڈاکٹر کی تلاش ہوتی ہے، بہتر سے بہتر تشخیص کی ضرورت ہوتی ہے اور عمدہ سے عمدہ دوا اس کے لیے تجویز کی جاتی ہے. کیوں؟ کہ مریض سے تعلق رکھنے والوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ہمارا مریض زندگی کے آخری سٹیج پر ہے. اگر تھوڑی سی بے توجہی کی گئی، اگر تھوڑا ٹائم اور برباد کر دیا گیا تو پھر یہ مریض ہمارے ہاتھوں سے نکل کر کے اور کسی اور ہاتھ میں چلا جائے گا. اس کے لیے متعلقین کی، اعزاء کی، رشتے دار کی، احباب کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس مریض کو کسی نہ کسی قیمت پر بچا لیا جائے. آپ یہ سمجھیں گے کہ میں آپ سے کیا بات کر رہا ہوں، تو سنیے میرے عزیز دوستو. ارے اگر مرض کا حملہ ہو تو زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوگا کہ جان چلی جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا. اور یہ تو دنیا میں کوئی خاص بات نہیں، آتی تو مرتا ہی ہے. یہ کیا خاص بات ہے؟ جس چیز کو میں اتنی اہمیت دے رہا ہوں آپ کے سامنے کہ بھئی مرض کا حملہ ہو گیا اور اس کے بعد بڑے بڑے ڈاکٹر بلائے گئے، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ زندگی بچا دی جائے. لیکن میرے دوستو، آخر کب تک زندگی بچائی جائے گی؟ موت تو آنی ہے. آج بچا دی جائے گی تو کل موت آ جائے گی، کل بچا دی جائے گی تو پرسوں موت آ جائے گی. موت تو آنی ہے، موت سے تو کسی کو چھٹکارا نہیں. میرے دوستو، آج کی دنیا کے اندر مرض کا اور مریض کا سوال نہیں ہے، آج کی دنیا کے اندر ایمان کو بچانے کا سوال آ گیا ہے. یاد رکھو، مریض جب آخری اسٹیج پر ہوتا ہے تو دنیا سوچتی ہے کہ اس کو کس طرح بچایا جائے، لیکن آج ایمان آخری اسٹیج پر ہے تو کوئی نہیں سوچتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ میرے عزیز دوستو، میری باتوں کو دل میں جگہ دیجیے. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں کہ آج ایمان آخری اسٹیج پر ہے. آج کی دنیا کے اندر ہر شخص اپنی مصروفیت اور اپنے دل و دماغ کے مطابق بڑی تیزی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا کہ ہمارا ایمان مجھ سے کیا کہتا ہے. ایمان اس کو آواز دے رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی اسے بلا رہی ہے. قرآن اس کو بلاتا ہے، اذان اس کو بلاتی ہے، تکبیر اس کو بلاتی ہے، اقامت اس کو بلاتی ہے، نماز اس کو بلاتی ہے، روزہ اس کو بلاتا ہے، حج اس کو بلاتا ہے، زکات اس کو بلاتی ہے. یہ اتنے بلانے والے میرے دوستوں صبح سے شام تک بلاتے رہتے ہیں، مگر آج کا انسان ان تمام بلانے والوں سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے اور آگے کو دیکھتا ہوا نکلتا چلا جاتا ہے.
ایمان آخری اسٹیج پر ہے، اور آج سوال یہ نہیں ہے کہ آدمی کی زندگی کو بچائی جائے، سوال یہ نہیں ہے کہ جاہل کو عالم بنا دیا جائے، سوال یہ نہیں ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلا دیا جائے، سوال یہ نہیں ہے کہ ننگے کو کپڑا پہنا دیا جائے، سوال یہ نہیں ہے کہ علی کو علی کر دیا جائے، سوال یہ ہے کہ بے ایمان کو ایماندار کیسے بنایا جائے، سوال یہ ہے کہ جو بے دین ہو رہے ہیں ان کو دین کیسے عطا کیا جائے گا، سوال یہ ہے کہ جو لوگ ایمان کی دنیا سے نکل کر کے اور جو ایمانوں کی طرف چلے جا رہے ہیں ان کو ایمان کی طاقت کیسے دی جائے گی، اور یہ معمولی سوال نہیں ہے میرے دوستو۔ اس سوال کو دنیا کا بڑا سے بڑا لیڈر حل نہیں کر سکتا، اس سوال کو دولت نہیں حل کر سکتی، اس سوال کو انسان کا دماغ حل نہیں کر سکتا، اس سوال کو دنیا کا مزاج حل نہیں کر سکتا، اس سوال کو ہم اپنی مادی طاقت سے حل نہیں کر سکتے۔ اس سوال کو حل کرنے کے لیے، اس سوال کو سمجھنے کے لیے اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے دنیا کو، ہم کو، آپ کو اور ہر اس شخص کو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھتا ہے اور اس کی صداقت پر یقین رکھتا ہے، اس کو کائنات کے آخری پیغامبر، کائنات کے آخری رسول، محبوب رسول، لاڈلے رسول، پیارے رسول، چنے ہوئے رسول، پسند کیے ہوئے رسول، بے مثال رسول، بے نظیر رسول، لاجواب رسول، لا کلام رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دامن کو تھامنا ہو۔ جب دنیا اس اسٹیج پر آ جائے گی، اور یوں کہہ لو دوسرے لفظوں میں کہ جب مسلمان جو کلمہ پڑھنے والے ہیں اس اسٹیج پر آ جائیں گے، تو پھر میرے دوستو ظاہر ہے اس وقت ایمان کو زندگی مل جائے گی، ہمارا دین ہرا ہو جائے گا، دین کا درخت جو مرجھا رہا ہے وہ سبزہ و شاداب ہو جائے گا، اور دین کا چرچا کائنات کے اندر ہونے لگے گا۔ آپ جو یہ دیکھتے ہیں، ابھی محرم الحرام کا مہینہ گزرا، آپ نے مسلسل 10 راتیں محرم الحرام کی آپ نے تقریریں سنی، یہ کیوں تقریریں ہوئی؟ تقریر کیوں کی گئی؟ تقریر کا مقصد کیا تھا؟ میرے عزیز دوست، دنیا بھی آرام کرنا جانتی ہے اور دوسرے لوگ بھی آرام کرنا جانتے ہیں، دنیا کو بھی آرام کی ضرورت ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی آرام کی ضرورت ہے، لیکن یاد رکھیے کہ آج وہ وقت چلا گیا کہ ہم اپنے فرائض سے سبکدوش ہو کر کے اور آرام کی طلب میں ہم لگ جائیں، بلکہ آج اس بات کی ضرورت آ گئی ہے کہ اپنے آرام کو، عیش کو اور دنیا کے تمام تقاضوں کو چھوڑ کر کے دین کی تبلیغ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ ان تقریروں کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کی روح کے اندر ایک جوش اور ایک احساس پیدا کیا جائے۔ الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جامع مسجد ہماری اللہ کے فضل و کرم سے ہر وقت بھری بھرائی نظر آتی ہے، ہر وقت یہاں لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے، اللہ کے مخلوق ادھر ادھر سے کھچ کر کے یہاں تشریف لاتے ہیں، نماز پنجگانہ ادا ہوتی ہے اور مختلف تقریبیں اللہ کے فضل و کرم سے بہت کامیاب طریقے سے ہو رہی ہیں۔ محرم الحرام کے مہینے کے بعد سفر المظفر میں ابھی چند دنوں پہلے امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس سے سراپا قدس ہوا، بزرگان دین کا تذکرہ ہوا، اللہ والوں کی باتیں بیان کی گئی، اور ابھی سفر المظفر ختم ہوا کہ عید میلاد النبی کا چاند ہماری نگاہوں نے دیکھا۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو آنے جانے والے مہینے ہیں اور ان تمام مہینوں میں جو یہ تقریب کا سامان کیا جا رہا ہے، ہر مہینے کے اندر سے کچھ نہ کچھ جو پروگرام پیش کیا جاتا ہے، اور یہ جلسوں جلوس کی جو باتیں ہوتی ہیں، آپ جانتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ میں کہہ چکا ہوں کہ اس کا مقصد وہی ہے کہ آج کا ایمان پیاسا ہے، اس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر اس کو جام حیات پلا کر کے اس کو زندگی بخشی جاتی ہے، اور
انسانوں کے دل و دماغ کے اندر اس بات کو بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حق و صداقت اور ایمان اور یقین یہی ذریعہ ہے کہ جن سے مسلمان دونوں جہان میں ترقی کر سکتا ہے. میرے عزیز دوستو، ربیع الاول شریف کا مہینہ عجیب و غریب مہینہ ہے. اس مہینے کی خوبی اور اس کی برکتیں اور اس کی سعادتیں اور اس کی رحمتیں، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی تفصیلات آپ تقریباً روزانہ درس قرآن میں اور اس کے علاوہ مختلف مجالسوں میں آپ سنتے رہتے ہیں. میرے دوستو، ربیع الاول شریف کا مہینہ بے شمار خوبیوں کو لے کر، بے شمار رحمتوں کو اور نعمتوں کو لے کر آ گیا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ کی نعمت عام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت بھی عام ہے، اس میں کوئی شک نہیں. سب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کرتا ہے، مگر اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اس رحمت کو حاصل کرنے کے بعد اور اس رحمت کی موجودگی میں وہی لوگ کچھ اس کا فائدہ حاصل کر سکیں گے جس کے دلوں میں اس رحمت کی قدر اور عزت اور منزلت ہوگی. اور جو لوگ اس رحمت کی قدر نہیں کرتے، جن لوگوں کو اس مہینے کی آمد سے بھی خبر نہیں کہ کب ربیع الاول شریف آیا اور جب بھی گزر جائے گا تو پھر بھی ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ کب گزر گیا، تو آپ یقین مانیے کہ ایسے لوگ ربیع الاول شریف کی برکتوں سے قطعی طور پر فائدہ نہیں حاصل کر سکیں گے. آئیے اس تھوڑی سی تمہید کے بعد ہم پھر اپنے دل و دماغ کے اندر نورانیت و روحانیت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. ضرورت اس بات کی محسوس کی جا رہی ہے کہ اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ایمان ہمارا محفوظ رہ سکے. ہر زمانے میں اللہ کے بندوں نے اس سلسلے میں کوشش کی اور ہر زمانے میں کوشش ہوتی رہی ہے. میرے عزیز دوستو، جس وقت اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو مکے والوں پر پیش فرمایا، اس میں دو چیز تھی بظاہر اور حقیقت میں غور کریں تو ایک ہی چیز تھی. آپ کہیں گے کہ دو چیز کیا تھی؟ دو چیز تو یہ تھی کہ ایک خدا کو مانو اور دوسری چیز یہ تھی کہ محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ دو چیزیں تھیں. اور اگر آپ غور کریں گے تو ان دونوں چیزوں میں اصل میں ایک ہی چیز تھی اور وہ چیز یہ تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا اللہ کو بھی مانے گا، قرآن کو بھی مانے گا، کتاب کو بھی مانے گا، حج کو بھی مانے گا، زکات کو بھی مانے گا،
دنیا اور دین کی ہر چیز کو ماننے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ذریعہ بنایا جائے گا، وسیلہ بنایا جائے گا. تو میرے دوستوں یہ ٹھیک ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ مقدم ہے اور پہلے ہے، لیکن یاد رکھو کہ لا الہ الا اللہ کے معنی اس وقت تک مکمل ہو نہیں سکتے جب تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اقرار نہ کر لیا جائے. یاد رکھو کفار مکہ کو اور اس زمانے کے لوگوں کو اس بات کے اندر بظاہر شاید دشمنی نہ ہوتے اگر ان سے یہ کہہ دیا جاتا کہ لا الہ الا اللہ. بعض قومیں لا الہ الا اللہ پر تو یقین رکھتی تھی اور وہ کسی نہ کسی شکل میں اور فارم میں لا الہ الا اللہ کو تو وہ مانتے تھی، مگر محمد رسول اللہ کا جب اسٹیج ان کے سامنے آتا تھا تو وہ انکار کر دیا کرتے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہی وہ اسٹیج ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جب وہ سامنے آ جائے تو اس کے اقرار کے بعد ہی میرے دوستوں ہر چیز کا اقرار ہوتا ہے، اور اگر اس سے انکار کر دیا گیا معاذ اللہ تو پھر ہر چیز کا انکار ہو جائے گا. اس موقع پر ایک بات میں آپ سے اور عرض کرتا چلوں کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے. اس بات کا اقرار کہ اللہ ایک ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، ہم نے کتابوں میں دیکھا، ہر زمانے میں اس کا چرچا رہا، اور ہر زمانے میں لوگ مختلف طریقے سے اس کے ماننے والے موجود رہے. بتانا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار اس قدر مشکل نہیں جس قدر مشکل ہے محمد رسول اللہ کا اقرار. آپ کہیں گے یہ کس طرح تو سنیے. اللہ تبارک و تعالی ہماری نظروں سے، دماغ سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، ہمارے علم سے اللہ تبارک و تعالی بلند و بالا ہے. اور جس کسی نے کہہ دیا ہم کہہ دیتے ہیں کہ بس اللہ ایک ہے، بالکل ٹھیک ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کا سوال پیدا ہوتا ہے اور سامنے سوال آتا ہے تو اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اقرار زمانے کے لیے مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انسان کی شکل میں بھیجا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انسانی شکل میں دنیا میں تشریف لائے اور کھانا پینا زندگی کے جو کام ہیں وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انجام دیے. انسانوں کے درمیان وہ چلتے پھرتے نظر آتے تھے. جب مکے کا رہنے والا ایک مکی جب سرکار دو عالم کو اس حالت میں دیکھتا تھا تو وہ یہ کہتا تھا کہ یہ کھاتے ہیں، یہ پیتے ہیں، یہ چلتے ہیں، یہ پھرتے ہیں، یہ ہمارے بیٹھے انسان ہیں، اس لیے ان کو ہم کس طرح محمد رسول اللہ ماننے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستو سرکار دو عالم کیونکہ اپنی حقیقت کے اوپر حضور نے 70,000 پردے ڈال کر کے سرکار دو عالم کو دنیا کے اندر بھیجا گیا، اس لیے حضور کی حقیقت کا اعتراف دنیا والوں کے لیے مشکل ہو گیا. اور جو دنیا بصارت سے محروم تھی اس کے لیے یہ بات مشکل ہو گئی. باقی جو لوگ بصیرت والے تھے اور نظر والے تھے انہوں نے بغیر اس کے کہ کوئی رفض و کم کرے سرکار دو عالم نے فرمایا اور انہوں نے مان لیا. تو میرے دوستو اصل جو چیز ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے اور اقرار ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو اقرار کرنے والا ہوگا وہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا بھی وہ ماننے والا ہوگا اور اس کے علاوہ جو اسلام کے دوسرے اصول ہیں ان پر بھی اس کا یقین ہوگا. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے محمد رسول اللہ، اس آیت میں دو
چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش فرمائی. یہ پورا سینٹینس، پورا کلمہ اور پورا جملہ اس آیت کریمہ کا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کے اندر دو چیزیں بیان کی گئی. ایک تو سرکار دو عالم کے نام کا اظہار کیا گیا تاکہ دنیا کسی شک و شبہ میں مبتلا نہ ہو جائے، اور واضح سرکار دو عالم کی شخصیت واضح ہو جائے. صاف طریقے پر دنیا جان لے کے جو کالی کالی کمنی والا رسول بن کر آیا وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو آپ کے نام کو بیان کیا گیا، دوسرا آپ کے ڈسگنیشن، آپ کا جو عہدہ ہے اس کو بیان کیا گیا. دو چیزیں بیان کی، اور آج کی نشست میں یہی دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے اسی کے متعلق تھوڑی سی تفصیلات کروں گا. انسان کے اندر بھی اگر آپ غور کریں گے تو دو چیز ہوتی ہے. ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے. اس میں سرکار دو عالم کے نام کا اظہار کیا گیا، اور سرکار دو عالم کا جو ڈسگنیشن ہے، جو عہدہ ہے اور جو آپ کا اسٹیج ہے اس کا اظہار کیا گیا. دو چیز، ایک تو نام اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو خوبی ہے اس کا اظہار کیا گیا. انسان کے اندر بھی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ غور کریں. ہر انسان کا ایک نام ہوتا ہے اور نام کے ساتھ ساتھ اس کی ذات کی خوبی ہوتی ہے. اچھا ہو، برا ہو، بے وقوف ہو، عقل مند ہو، پڑھا ہو، لکھا ہو، جو بھی ہوگا نام ہوگا. نام کے ساتھ ساتھ اس کی خوبی ہوگی یا برائی ہوگی، جو بھی ہے بارہ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو ہوتا ہے نام اور ایک ہوتا ہے اس کی شخصیت. دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ ایک ہوتا ہے شخص اور ایک ہوتا ہے اس کی، اور ایک ہوتی ہے اس کی شخصیت. شخص جو ہے وہ میرے دوستوں اس کی ذات ہوتی ہے، اور شخصیت جو ہوتی ہے میرے دوستوں اس کے کیریکٹر ہوتے ہیں، اس کی اچھائیاں ہوتی ہیں یا برائیاں ہوتی ہیں. دو چیزیں. میرا نام، آپ کا نام، یہ دنیا میں بے شمار انسانوں سبھی کے نام ہوتے. اگر ہم اپنے نام کا جائزہ لیں اور سوچیں کہ ہمارے والدین نے کیا کیا نام ہم نے رکھے ہیں، تو میرے عزیز دوستوں، ماریشس میں تو اب یہ بھی مشکل ہو گیا ہے کہ صحیح نام بھی میرے دوستوں یہاں سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسلام تو اللہ فضل فرمائے کہ وہ اس کی شکل تو بگڑتی چلی جا رہی تھی اور بگڑتی چلی جا رہی، اور اللہ فضل فرمائے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ناموں کی جو صحیح شکل ہے وہ میرے دوستوں ماریشس سے وہ بھی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس فرینچ اور یہ انگریزی انگلش کے گڑبڑیشن میں، انگریزی کی گڑبڑیشن میں تو نام نہیں ختم ہوتا، اس میں تو باقی رہتا، مگر یہ فرینچ نے میرے دوست آن کر کے مسلمانوں کے نام کو اتنا بگاڑا ہے، معاذ اللہ اتنا بگاڑا ہے کہ نام کی صحیح شکل بھی باقی نہیں رہی. اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان کا نام ہے، کرسچن کا نام ہے، ہندو کا نام ہے، پارسی کا نام ہے، چائنیز کا نام ہے، کس کا نام ہے میرے دوستوں. یہ بہت مشکل ہو گیا ہے. سوائے اس کی جو پرانے قسم کے لوگ ہیں اور جن کے پہلے نام رکھے چلے آ رہے ہیں، یا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جو ذرا تمیز کرتے ہیں، ان کے نام تو ہیں میرے دوستوں، ورنہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے کہ میرے دوستوں جن کے نام کا صحیح طور پر یہ سمجھنا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ ورڈ اور یہ لفظ کہاں سے آیا. تو میرے عزیز دوستوں، بتانا یہ ہے کہ ہمارا نام ہمارے والد نے رکھا، کسی کے نام کو کسی کی دادا نے رکھ دیا. اچھے سے اچھے، خوبصورت سے خوبصورت نام رکھے جاتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اچھا نام رکھو. ہاں، یہ حضور کا ارشاد ہے. اور محمد اور احمد کے نام کی بڑی فضیلت آئی ہے. یہ دونوں نام سرکار دو عالم کے ذاتی نام ہے. محمد بھی حضور کا ذاتی نام ہے اور احمد بھی حضور کا ذاتی نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں نام حضور کے. ان دونوں ناموں کی بڑی فضیلت آئی ہے. حدیث کے اندر بے شمار فضیلت ہے. یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ جس گھر کے اندر محمد نام کا کوئی لڑکا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر کو رحمت نازل فرمائے گا اور کبھی اس گھر کے اوپر عذاب یا کوئی بلا نہیں نازل ہوتے. اللہ
بڑے صفات ہیں اس نام پاک کے اور نام مبارک کے. ان لوگوں کو چاہیے کہ جن کے نام محمد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھی احترام کریں اس نام کا. ان کو بھی تو چاہیے بھائی خالی نام سے تو کام نہیں چلتا, نام جن کے اچھے ہو تو کام بھی تو اچھا ہونا چاہیے. تو ہمارے والدین نے ہمارا نام رکھا, ہمارے جو نام رکھ دیے تھے, ایک کا نام رکھا گیا شریف, والد نے نام رکھ دیا شریف. لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ لڑکا شریف ہی ہو سکتا ہے کہ وہ آگے چل کر کے بجائے شریف کے رذیل ہو جائے, کوئی ضروری نہیں. ایک کا نام رکھا والدین نے, اچھا سے اچھا نام, یعنی ایک میں مثال دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں ورنہ کسی کا نام دینا مقصود نہیں ہے. ایک میں بات بتاتا ہوں کہ اچھا سے اچھا نام تلاش کر کے والدین رکھتے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ لڑکا جیسا نام رکھا جائے ویسے ہی آگے چل کر کے لڑکا بھی ویسی ہو جائے. ہاں اگر اللہ ویسے ہی کر دے تو یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ نام کے اعتبار سے لڑکا بھی ویسی ہو جائے. لیکن عموماً دیکھا یہی گیا ہے میرے دوستوں کہ نام لڑکوں کے دیکھیے بڑے عمدہ سے عمدہ نام ہے, لیکن آگے چل کر کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لڑکا ایسا نہیں ہوتا. یہ تو میرے دوست ہمارے اور آپ کی باتیں ہمیں یہ بتانا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد یہ کسی نے رکھا. ہمارے اور آپ کے نام کسی کے نام کسی کے باپ نے رکھا, کسی کے دادا نے رکھا, کسی کے بزرگ نے رکھا, نام رکھ دیا, برکت سے نام رکھ دیا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جب اس نام پاک پر ہماری نظر پڑتی ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اکبر یہ نام پاک ایسا نام ہے کہ جس کا رکھنے والا خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام محمد رکھا. آسمان پر آپ کا نام احمد اور زمین پر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ دونوں نام آپ کے ذاتی. تو میرے دوستوں معلوم ہوا کہ اللہ نے جس شخصیت کو اور جس ذات کو اس نام کے لیے سلیکٹ کیا وہ ذات بالکل اس نام کے لیے فٹ تھی اور وہ نام اس ذات کے لیے بالکل فٹ تھا. دونوں کے اندر کوئی کسر نہیں, نام بھی اعلیٰ ذات بھی اعلیٰ. ذات جتنی اعلیٰ تھی نام اتنا ہی اعلیٰ تھا, نام جتنا اعلیٰ تھا ذات اتنا ہی اعلیٰ. اور یہ سلیکشن کس کی تھی؟ اللہ رب العالمین. اس نے سلیکٹ کیا کہ جب ذات ایسی ہے, کیسی ذات میں آپ کو بتاؤں, سبحان اللہ. سر کے بال دیکھو, سر کے بال دیکھو تو آنکھوں پر رکھنے کے قابل, سینے پر رکھنے کے قابل, نور اور ایمان حاصل کرنے کے قابل. بال ایک ایک بال جناب والا, دونوں جہان کی نعمت اس پر نچھاور ہو, دونوں جہان کی نعمت اس پر قربان ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بال دیکھو تو بے مثال, پیشانی دیکھو تو خدا کا جلوہ نظر آئے, آنکھیں دیکھو تو خدا کا نور نظر آئے. اللہ اور سرکار دو عالم کی پیاری پیاری زلفوں پر اگر نظر ڈالو تو میرے دوستوں واللیل کی صورت قربان ہوتی ہوئی نظر آئے. بتانا یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے اللہ اکبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ جس کے متعلق آپ یہ کہیں کہ یہ چیز ویسی ہے. ارے وہ تو سر سے پاؤں تک جس پر تم نظر ڈالو گی قسم خدا کی وہی کل تم کو بے مثال اور بے نظیر نظر آئے. حسینوں میں بانکی ادا بن کے آیا, حسینوں میں بانکی ادا بن کے آیا, دنیا میں کوئی ایسا حاصل نہیں. حسینوں میں بانکی ادا بن کے آیا,
کوئی ایسا دنیا میں حسین نظر نہیں آیا. اللہ ایسا یعنی ایسا سلیکشن ہے اللہ کا، اور ایسا قدرت نے ایسا شاہکار پیدا کیا اللہ کہ جس کے متعلق قرآن شریف یہ کہتا ہے اللہ کہ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ختم نبوت کا بھی اے میرے محبوب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. جتنے آئے آپ کے لیے آئے، آپ کی گواہی دیتے ہوئے آئے، آپ کی شان بیان کرتے ہوئے آئے، آپ کی بات کرتے ہوئے آئے، آپ کی خوشخبری دیتے ہوئے آئے، آپ کا تذکرہ کرتے ہوئے آئے، آپ کا ذکر کرنے کے لیے آئے یا رسول. اور جب آپ آ گئے تو پھر کسی کی ضرورت خاتم النبی. اللہ کیوں یہ تمام نبیوں کو پہلے کیوں بھیجا گیا؟ ہاں تمام نبیوں کو پہلے کیوں بھیجا گیا؟ اگر آپ غور کریں اس وقت تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبیوں کو پہلے اسی لیے بھیجا گیا کہ اے نبیوں دنیا میں جاؤ، اے آدم تم بھی جاؤ دنیا میں علیہ السلام، اور اپنی صفا کا نظارہ دنیا کو دکھاؤ. اے لوگ جاؤ تم اپنی نجات کا مظاہرہ کرو. اور ابراہیم علیہ السلام آپ بھی جائیے، آپ اپنی خلت کو دنیا کے سامنے پیش کریں. خلیل اللہ، کلیم اللہ، صدیق اللہ، روح اللہ، کلمت اللہ. ایک ایک نبی آئے، سب نے اپنے حسن کو، جمال کو، کمال کو، شان کو، آپ کو، تاب کو، عزت کو، عظمت کو رکھ دیا. ایک ایک چیز انہوں نے پیش کیا. اور مزے کی بات میں آپ سے یہ عرض کروں، آپ جب اس پر غور کریں گے کہ یہ جتنے نبی آئے اور جتنے نبیوں نے جو کچھ پیش فرمایا، اگر آپ غور کریں گے میرے دوستوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جتنی پیشکش تھی یعنی صدقہ تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا. سرکار دو عالم کے فضل و کرم سے میرے دوستوں تمام نبیوں کو نبوت ملی، اور جتنے نبیوں کے کمالات تھے وہ بھی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے ذریعے ان کو کمالات ملے. اب آپ خیال کریں کہ سب نبیوں کو پہلے بھیجا گیا اس لیے کہ اے نبیوں جاؤ اور جا کر کے خوشخبری سنا دو، دنیا کو یہ میسج دے دو، خوشخبری سنا دو کہ میرا لاڈلا میرا نبی آنے والا ہے. ہر نبی آئے اپنے اپنے وقت پر آن کر کے خوشخبری سناتے ہیں. وہ آنے والے ہیں، آنے معلوم ہوتا ہے آنے والا بڑی شان کا، بڑی آبادان کا آنے والا ہے. اللہ ماریشس میں کوئی آدمی کسی کا رشتہ دار آتا ہے تو رشتہ داروں میں ایک چہل پہل ہو جاتی ہے کہ بھائی فلاں آدمی آنے والا ہے. رشتہ دار پہلے سے تیار ہو کر کے اور جناب 2-4 دن تیاری میں بالکل تیار ہو کر کے اور ایئرپورٹ جاتے ہیں وہ لے آتے ہیں. اور اگر آنے والا میرے دوستوں کچھ بہت زیادہ معزز ہے تو کچھ زیادہ آدمی جاتے ہیں، اور اگر آنے والا پورے ملک کا ہیرو ہے تو پورا ملک اور تمام لوگ اس کے استقبال کے لیے جاتے ہیں. اور آنے والا اگر کوئی شاہی مہمان ہے تو پھر تمام وہ لوگ ہوتے ہیں. مختصر ہے کہ جیسا آنے والا ہوتا ہے ویسے ہی اس کا استقبال کرنے والے اور اس کی آمد کی خبر دینے والے ہوتے ہیں. پوسٹر میں، اس میں اور ریڈیو میں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں آدمی آ رہا ہے، فلاں آدمی آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. آنے والے چونکہ محمد رسول اللہ ہیں، آنے والے خاتم النبی ہیں، اس لیے میرے دوستوں ہزاروں برس حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک علی نبینا علیہ السلام کا اتنا جو زمانہ گزرا ہے، اس ہزاروں برس میں صرف اس بات کی پبلسٹی کرائی گئی اور اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اے دنیا والوں، اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر میرا ایک محبوب آنے والا. اللہ دیکھا یہی کہا آنے والے ہیں. سبحان اللہ. سب نے اپنے اپنے وقت کے اوپر آن کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا ملتا سنایا اور اپنے کمال کو اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں پیش فرمایا. لیکن آخری کمال
اور آخری قدرت کا نمونہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آئے تو میرے دوستو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اللہ حضور آئے جتنے نبی اور رسول ہیں میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن تو میں یاد کر رہا تھا کہ حسینوں میں بانکی ادا بن کے آیا، حسینوں میں بانکی ادا بن کے آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ ارے میرے محبوب کو اگر کوئی دیکھتا، وہ حضرت یوسف کے علیہ السلام کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی، اگر میرے محبوب کو اگر کوئی دیکھتا، اگر مدینے کے چاند کو دیکھتا، اگر عالم کے راز دلارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دیکھتا تو لوگ اپنی گردنیں کاٹ ڈالتے۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے، ارشاد فرماتے کہ حسن یوسف پہ کٹنگ مصر میں انگشت بنا، حسن یوسف پہ کٹنگ مصر میں انگشت بنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام کے مردان عرب، یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام کے مردان عرب۔ اللہ اعلیٰ حضرت کا قلم میرے دوستوں جدھر چلتا ہے پھر جواب نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہاں تو انگلیاں کٹ گئی، اس نے یوسف پہ انگلیاں کٹی، مگر یا رسول اللہ آپ کے نام پر تو لوگوں کے سر کٹتے ہیں، وہاں عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی، یہاں مرد اپنے سر کاٹتے ہیں، وہاں عورت یہاں مرد، وہاں انگلی یہاں گردن، وہاں مصر یہاں عرب، وہاں کٹ گئی یہاں اب بھی کٹاتے ہیں۔ ان دونوں مصروں کے اندر میرے دوستوں غضب کی بات اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے۔ تو میں یاد کر رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کو اللہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، ہے ملی ہے دل آرا ہمارا نبی، وہ ملی ہے دل آرا ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ ارے سرکار دو عالم کے حسن کو میرے دوست کیا پوچھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن سے تو میرے دوستوں دونوں جہان چمک رہے ہیں، اور دونوں جہان کی جو چمک دمک ہے تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ حسینوں میں باقی ادا بن کے آیا، حسینوں میں باقی ادا بن کے آیا، حسینوں میں باقی ادا بن کے آیا۔ سنیے حضرت حسین، یہ میں نہیں عرض کرتا، حضرت حسان کے لیے عرض کر رہے ہیں۔ حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کون؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے نعت کے پڑھنے والوں، تم کو نعت خوانی مبارک ہو۔ شاید تم کو اپنا مقام شاید معلوم نہ ہو تو سن لو کہ تمہارا اللہ نے کتنا اونچا مقام بلند فرمایا۔ سنو، قیامت کے میدان میں دعا کرو کہ قیامت کے میدان میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائن میں، ان کے غلاموں کے غلام کی لائن میں اگر تمہیں جگہ مل گئی تو دونوں جہان کا بیڑا پار ہے تمہارا۔ بڑی شان ہے نعت پڑھنے والوں، اللہ بڑی شان ہے، اللہ۔ تو میرے دوستوں حضرت حسان وہ ہے کہ جن کے متعلق حضور نے فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ یہ حضرت حسان کی روح القدس سے یعنی جبریل امین سے ان کی مدد فرما۔ حضور نے دعا دی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے ممبر بچھاتے، میرے آقا ممبر بچھاتے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بچھواتے اور وہ ممبر پر بیٹھ کرتے۔ آج اسی لیے دین کی خدمت کرنے والوں کو، میلاد پڑھنے والوں کو جو یہ اونچی جگہ بٹھاتے ہیں، یہ بھی حضور کی سنت ہے، یہ سنت ہے تو اونچی جگہ بٹھانا، اس جگہ کو جہاں آدمی میلاد شریف ہو وہاں میرے دوستوں چادر بچھانی، اور یہ جو رواج ہے چادر بچھائی جاتی ہے، گلدستے رکھ دیے جاتے ہیں، پھول رکھ دیے جاتے ہیں، یہ میرے دوستوں محفل کی زینت ہے، محفل کی آرائش ہے۔
مگر میرے دوستو نظر کے اندھوں کو، جو اندھے ہوتے ہیں نا ایمان کے اندھوں کو رکھو پھول تو نظر آئے کانٹا. یہ ایمان کے اندھے ہیں، اندھے کہ رکھو پھول تو نظر آئے کانٹا. اللہ اکبر. تو یہ ہے. لیکن جو ایمان والے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جن کے دلوں میں ایمان ہے، وہ جانتے ہیں کہ الحمدللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی تھوڑی سی جھلک اس پھول میں ہے. پھول سے جو محبت لوگ کرتے ہیں جانتے ہو، یہ بھی اس کی وجہ ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ پھول بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کو مناسبت ہے. تو الحمدللہ محفل کو سجانے کے لیے اور سرکار دو عالم کے محفل کو، حضور کے ذکر کی محفل کو سجانے کے لیے تو میرے دوستو جو بھی کرو تھوڑا ہے، جو بھی کرو تھوڑا ہے. تو میرے دوستو یہ محفلوں کا طریقہ ہوتا ہے، یہ اونچا گدا اور یہ سب سلسلے جو کرتے ہیں بعض دوسرے مقامات کے اندر. آپ حضرات موریشس میں رہتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے. میں نے وہ مقامات دیکھے ہیں کہ جہاں پر یہ عرس کی مجلسیں ہوتی ہیں اور جہاں پر اس قسم کی تقریبیں ہوتی ہیں، وہاں بہتر سے بہتر ڈیکوریشن اور بہتر سے بہتر اور پھول اور چادریں اور یہ اس سلسلے میں. اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آنے والا آدمی جو ہے اس کے دل و دماغ میں احترام پیدا ہو سکے اور وہ یہ سمجھ سکے کہ یہ جو عرس ہے یا یہ جو محفل ہے یہ کسی اونچے شان والے کی محفل ہے. ورنہ بتائیے آپ سڑک پر بیٹھ کر اگر میلاد شریف پڑھنا شروع کر دیں، بتائیے وہاں کون جائے گا؟ میلاد شریف کی بھی توہین ہو جائے گی. بتائیے اسی لیے فرمایا گیا کہ میلاد شریف پڑھنے کے لیے وہ جگہ بھی ویسی ہونی چاہیے تاکہ میلاد شریف کی عزت قائم رہے. قرآن شریف کے لیے کہا گیا کہ قرآن شریف پڑھو، قرآن شریف پڑھنا بڑی اچھی بات ہے. لیکن اب کوئی معاذ اللہ قرآن شریف پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، لیکن جہاں استنجا کرتے ہیں وہاں کوئی صاحب اگر قرت کے ساتھ قرآن شریف پڑھنا شروع کر دے تو بتائیے کیا حالت ہے؟ بیوقوفی ہے. بھائی قرآن شریف تو اچھی چیز ہے لیکن اس کے لیے کوئی مناسب جگہ بھی تو ہونی چاہیے. تو اسی لیے مسجد میلاد شریف کے لیے میرے دوستوں اہل سنت و جماعت اپنے گھروں کو دھوتے ہیں اور پھول اور آگر کی بتیاں اور یہ اور وہ جیسا اللہ نے جس کو توفیق دی ہے چادریں بچھائی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ چادر بچھانا مقصد نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ذکر والے کی شان کا احترام کیا جائے. مگر آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دید ایک اور کو جائے نظر کیا دیکھے. اللہ اکبر. تو میرے دوستوں میں یاد کر رہا تھا کہ یہ میلاد پڑھنے والے جو لوگ ہیں میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں جو میلاد پڑھتے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر عشق ہے، ان کے اندر ذوق ہے، شوق ہے. موریشس میں دیکھ لیجیے جو لوگ پڑھتے ہیں چاہے وہ جیسے بھی پڑھتے ہو، جس زبان میں پڑھتے ہو، جیسے بھی پڑھتے ہو، ٹوٹی پھوٹی زبان سے جو بھی پڑھتے ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر ایک عشق ہے، ایک جذبہ ہے، ایک شوق ہے اور وہ بیچارے محبت میں پڑھتے ہیں. اور جب کوئی محبت میں سرکار دو عالم کا نام لیتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا فضل فرماتا ہے. تو میرے عزیز دوستو حضرت حسان میلاد کے پڑھنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ تم حضرت حسان کے غلام ہو. حضرت حسان کا بہت بڑا مقام ہے. تو سنیے حضرت حسان کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر بچھاتے. کون؟ آقا آقا جن کے قدموں کے بوسے لینے کے لیے عرش الہی بے قرار ہے، جن کے قدموں کے بوسے عرش الہی رہتا ہے، وہ منبر بچھاتے کس کے لیے؟ اللہ اوپر میلاد پڑھنے والوں. میں نے اپنے آقا نعمت حضرت مفتی اعظم دامت برکاتہم العالیہ مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ شاہ رضا خان صاحب بریلوی دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا. یہ 12ویں ربیع الاول شریف اعلیٰ حضرت کے گھر میں محفل میلاد شریف ہوتی ہے 12 ربیع الاول شریف کو. اور میں بتاؤں کیسے ہوتی ہے. افسوس میرے دوستو یہ باتیں کس کو بتائی جائیں، کون سنے اور میری بات کو سمجھے کون؟ جی جن بیچاروں کو صبح سے شام تک دکانداری ہی سے فرصت نہیں اور کبھی مسجد میں آنے کا موقع ہی نہیں ملتا. جی کبھی مسجد میں وہ آتے ہی نہیں، کبھی نہ ان کو دیکھنے کا نہ سننے کا موقع ملتا ہے، کبھی وہ اس کی تقریب کو اور ان تقریبوں کو وہ بیچارے دیکھتے نہیں تو پھر ان کو کیا معلوم. اور میرے دوستو ہم ان کو معلوم کرانا بھی نہیں چاہتے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں، جو تعلق والے ہیں، ان کو معلوم ہو جائے تو بس یہی ٹھیک ہے. اگر میرے دوستوں نااہل اگر محفل میں آ جائے تو وہ محفل ہی خراب ہو جاتی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اہلیت کی توفیق عطا فرمائے.
اور ہمیں بھی اہل والوں میں رکھے. میرے دوستوں میں ایک عام بات کر رہا ہوں, میں کسی کے لیے نہیں کہتا. شاید کوئی کہے کہ جی فلاں کے لیے ایسی بات کہہ دی ہے, بات صحیح. الحمدللہ رب العالمین, جو بات میں عرض کروں گا کیونکہ جو اسٹیج ہے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا, جو بات کروں گا پوری ذمہ داری کے ساتھ اب کروں. ہم خود بھی کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تو اہل والوں میں رکھے اور ہمیں اہلیت کی توفیق عطا فرما. تو میرے عزیز دوستو, حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بریلی شریف کے اندر 12 تاریخ کو جو میلاد شریف ہوتی ہے, گلاب سے میرے دوستوں مکان دھویا جاتا ہے. گلاب سے جانتے ہیں, یہاں تو گلاب ہاتھوں میں دیتے ہیں, وہ مکان کی صفائی ہوتی ہے گلاب سے. سبحان اللہ. اور دھونے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ علماء کرام, وضو کر کے سفید کپڑے پہن کر کے, امامہ اور یہ سنت کے لباس میں درود شریف پڑھتے ہوئے گھر کو دھوتے ہیں, کیونکہ مدنی آقا کا یہاں ذکر ہونے والا. ارے جس آقا کے لیے ایسی مسئلے میلاد پاک ہو, اگر وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. دیکھا تو میرے دوستو, اس میں میلاد خاں تو اوپر بیٹھتے ہوتے ہیں, اور میں نے حضرت کو دیکھا کہ حضرت خود نیچے ہوتے ہیں. میلاد خانوں کو آنا کہ میلاد خان وہ سب مرید ہوتے ہیں حضرت کے. میلاد خان جو پڑھنے والے ہیں وہ حضرت کے مرید ہوتے ہیں, اللہ اکبر. اور حضرت جو ہیں سب کے پیر ہیں اور تمام علماء کے اور شیخ المشائخ ہیں, مگر میلاد پڑھنے والے اوپر ہوتے ہیں. حضرت دور سنتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں. میلاد شریف پڑھنے والے جھوم جھوم کر کے. میرے دوست, اس محفل میلاد شریف میں کئی مرتبے حضرت نے اپنی نظم مجھے دی پڑھنے کے لیے, اور میں نے خود پڑھی الحمدللہ رب العالمین. تو میرے دوستوں, میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو میلاد پڑھنے والے اصل میں ہیں, یہ سرکار دو عالم کی شان کو بیان کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ محفل میلاد پاک کو موریشس میں قائم رکھے. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور ممبر بچھواتے. ایسی دیکھو بتا, حضور ممبر بچھواتے حضرت حسان کے لیے, اور فرماتے ہیں حسان جاؤ ممبر پر بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ حسان ممبر پر بیٹھ. حضور خود نیچے ہیں, بتائیے اللہ خیال فرمائیے. میرے آقا نیچے, حضرت حسان ممبر پر. اللہ پر دیکھیے آقا کا کرم, دیکھیے اپنے غلام پر. اللہ سرکار دو عالم کا کرم دیکھیے اپنے غلام کے اوپر, کہ غلام کو اوپر دکھایا ہے, کیونکہ غلام میرا نام وہ اللہ کے فضل و کرم سے میری نام بیان کرے گا, اور حضور نیچے تشریف فرما. اب سنیے حضرت حسان کیا عرض کرتے ہیں. میرے دوستو, کیسا وہ سہانا وقت ہوگا کہ حضرت حسان نعت پڑھ رہے ہوں گے اور حضور سامنے موجود ہوں گے. میلاد کے پڑھنے والے, تم بھی آنکھ بند کر کے نعت پڑھا کرو, اور یہ سمجھا کرو کہ ارے ہماری نظر تو اس قابل ہے نہیں کہ ہم حضور کو دیکھیں, لیکن یہ ضرور تم سمجھو کہ میرے آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں. سنو حضرت حسان کیا عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, عرض کرتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ, آپ سے زیادہ حسین, آپ سے زیادہ خوبصورت اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر دنیا میں کسی عورت نے آپ سے زیادہ حسین بچہ نہیں پیدا کیا. حضور سامنے موجود ہے. اللہ دیکھا آپ نے. ارے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیر کو کوئی دیکھتا, اے کاش صحابہ کے فرمان کو کوئی دیکھتا, تو آج یہ بدقسمتی سے اس قسم کے جھگڑے مسلمانوں میں نہیں پیدا ہوتے کہ یہ ہے یا یہ نہیں ہے, یا ایسے ہیں یا ویسے ہیں. استغفر اللہ. یہ لاجواب قسم کی باتیں جو پیدا ہو گئی, کیوں ہو گئی؟ اس کی وجہ ہے میرے دوستوں کے بزرگوں کے فرمان کو دیکھ لیں, کتابیں پڑھتے ہیں. دیکھو وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اے دنیا کی ماں, تم نے بچے پیدا کیے. اے دنیا کی ماں, تمہارے اندر تمہارے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. قیامت تک کی ماں کے یہاں قیامت تک بچے پیدا ہوتے رہیں گے. اور اس سے پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام سے, حضرت حوا سے لے کر کے میرے دوست قیامت تک بچے پیدا ہوئے اور ہوتے رہیں گے. لیکن سنو حضرت حسان کا ایمان. یا رسول اللہ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ, کسی عورت نے آپ جیسا بچہ نہیں پیدا کیا, آپ کے اصول پیدا ہی نہیں کیا. بتائیے
کیا ان کو حضرت احسان کو نہیں معلوم تھا؟ اللہ اکبر. حضرت شیخ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اللہ اکبر. اور ان کو نہیں معلوم تھا. اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور یہ اتنے بڑے بڑے اللہ کے پیغمبر اور نبی اور رسول پیدا ہوئے، ان کو سب کو معلوم تھا. لیکن وہ کہتے کہ بعد کلم تلے دن نساؤ، یا رسول اللہ آپ جیسا حسین کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سنیے اور کیا کہتے ہیں، وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي. اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ جیسا مکمل اور کامل انسان نہیں دیکھا. کسی کی آنکھ نے آپ جیسا تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. نہ کسی ماں نے آپ جیسا پیدا کیا، نہ کسی آنکھ نے آپ جیسا کسی کو دیکھا. ارے حسینوں میں باقی ادا بن کے آیا، حسینوں میں باقی ادا بن کے آیا، حسینوں میں باقی ادا بن کے آیا. اور محمد حبیب خدا بن کے آیا، محمد حبیب خدا بن کے آیا، محمد حبیب. اور کیا بات ہے، محمد حبیب خدا بن کے آیا اور بشر نور رب العلا بن کے آیا، بشر نور رب العلا بن کے آیا. ارے ذرا ایمان تو دیکھو، حضور بشر ہے مگر کیسے؟ بشر نور رب العلا بن کے آیا، بشر نور رب العلا بن کے آیا. اور محمد حبیب خدا بن کے آیا، محمد حبیب خدا بن کے آیا. صلی اللہ اللہ. حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شعر اللہ حضرت عجیب و غریب ناز کی اس بلندی کو آپ دیکھیے. اللہ اور سنیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا. آگے امام احمد رضا کا قاضی اللہ یا رسول اللہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا. ایک شعر میں میرے دوستو ایسی نعت لکھی کہ بس جو کچھ بھی لکھے گا وہ اس شعر سے باہر نہیں ہوگا. ایک ہی مصرے کے اندر سب کچھ لکھ دیا. اللہ یا رسول اللہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. نہ کسی کو ملے یعنی یا رسول اللہ آئندہ کسی کو مل نہیں سکتا. دیکھا، نہ کسی کو ملے آئندہ مل نہیں سکتا اور پہلے بھی کسی کو نہیں ملا. آئندہ کوئی آپ جیسا ہو نہیں سکتا اور نہ پہلے کوئی آپ جیسا ہوا. اسی لیے تو حضرت احسان عرض کرتے ہیں واجمل منک لم تلد النساء، آپ جیسا کوئی ہے. یا رسول اللہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. یہ دعویٰ ہے دلیل. دیکھا یہ دعویٰ کیا اعلیٰ حضرت دعویٰ کیا امام احمد رضا خان قادری حاضر بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اب دلیل دیکھیے. اب کہتے ہیں آپ جیسا نہ کوئی پہلے کسی کو مرتبہ ملا اور بعد میں کیوں؟ عرض کرتے ہیں کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام بقا کی قسم، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام بقا کی قسم. اللہ اکبر. یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو میرے دوستو بات جہاں سے چلی تھی میں بتا یہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات سر سے پاؤں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے مثال بنا کر بھیجا. اور حضور کی ذات اور حضور کی ذات میں معاذ اللہ تصور ہی نہیں ہو سکتا کبھی تصور. اس لیے کہ اگر حضور کی ذات میں کوئی عیب نکالا گیا تو یہ عیب حضور کی ذات میں نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی ذات میں. ہم جو کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی شان میں
ایسی ویسی بات نہ کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ حضور کی شان میں بات جو ہوتی ہے وہ حضور کی شان میں نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی شان میں. تو بھائی حضور کو حضور اللہ ہی نے تو بنایا ہے, یہ تمام چیزیں اللہ نے دی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. اللہ یا رسول اللہ, آپ کا ایسا کمال ہے کہ گمان یعنی خیال بھی نہیں ہو سکتا حضور کے عیب کا. دیکھا, کہنا تو بڑی چیز ہے, خیال بھی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. اور فرماتے یہی پھول خار سے دور ہے. دنیا کے چمنستان کی سیر کرنے والوں, جہاں بھی تم جاؤ گے تو ہر پھول میں تم کو کانٹا ملے گا, مگر جو آمنہ کے باغ میں جو پھول پھولا اور آمنہ کے باغ میں جو پھول نکلا, یہ بھی ایک ایسا پھول ہے جس میں کانٹا نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ وہ چراغ ہے جہاں تمہیں دھواں نہیں ملے گا. یہی وہ شمع ہے اور یہی وہ چراغ ہے ایمان کا کہ جہاں میرے دوستو تم کو دھواں نہیں ملے گا. تو میرے عزیز دوستو, میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات عرض کر رہا تھا کہ حضرت حسان یہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ, آپ جیسا کسی نے پیدا نہیں کیا. اور کیسے؟ سبحان اللہ, کیے عاشقوں کو گرفتار گیسو, کیے عاشقوں کو گرفتار گیسو. اللہ, ارے حضور کے حسن کی بات میں کیا بتاؤں, ان کے زلفوں کا حال یہ ہے میرے دوستوں کہ ان کے زلفوں کو اللہ تبارک بتانا کہیں وہ وہاں اور کہیں وہ لیل کہہ کر کے یاد فرماتا ہے. اللہ تو علماء سے پوچھو, عاشقوں سے پوچھو اور دل والوں سے پوچھو. اللہ حضور کے شاہوں کو پوچھو. شاہ لکھتا ہے کہ یہ عاشقوں کو گرفتار گیسو, گرفتار گیسو, گرفتار گیسو. ارے حضور کے بارے مبارک میں لاکھوں اولیاء کاملین کے دل بچکتے رہتے ہیں. جب وہ حضور کی زلفوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر ایک وقت کی جب ستاری ہوتی ہے. یہ عاشقوں کو گرفتار گیسو. حدیث کہتی ہے سرکار دو عالم کے گیسو کبھی یہاں تک, کبھی یہاں تک اور کبھی یہاں تک, یہاں تک. کبھی حضور کے گیسو یہاں تک اور کبھی یہاں تک اور کبھی یہاں تک. حضرت یہ شاعر کہتا ہے کہ کیا عاشقوں کو گرفتار گیسو, گرفتار گیسو, گرفتار گیسو. اور حسینوں میں باقی ادا بن کے آیا, حسینوں میں باقی ادا بن کے آیا. قسم خدا کی ایسا آنے والا تو کوئی نہیں اب تک دنیا میں آیا. حسینوں میں باقی ادا بن کے آیا. کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب تجھ جیسا کوئی نہیں. اللہ خود اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب تیرے جیسا کوئی نہیں آیا. اللہ بالکل نہیں, تو میرا محبوب ہے, تیرے جیسا کوئی نہیں. اللہ فرمائے تیرے جیسا کوئی نہیں. اللہ پر سب لوگ کہیں کہ آپ جیسا کوئی نہیں. انبیاء کاملین فرمائے کہ آپ جیسا کوئی نہیں. اللہ پر تو بھلا بتاؤ میرے دوستو, حضور کو کون کہہ سکتا ہے جو حضور ہمارے جیسے؟ بتاؤ کوئی یار میرے دوستوں بے ایمان ہی ایسی بات کہہ سکتا ہے, ورنہ ایماندار تو ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتا. اور یہی وجہ, ایک بات میں عرض کروں, اس موقع پر خیال آ گیا, یہ تو آپ نے سن لیا ہوگا کہ منصور نے کہہ دیا ان الحق. منصور نے کہا ان الحق میں حق ہوں. علماء نے فرمایا کہ یہ ان کو سولی دے دو, یہ غلط بات کہتے ہیں. ان الحق انہوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. کسی نے کہہ دیا ان اللہ, کسی نے کچھ کہا. یہ مجذوب لوگ ہیں, یہ اپنی مستی میں آن کر کہہ دیا کرتے ہیں, کہہ دیا انہوں نے. لیکن کسی مجذوب سے آپ نے یہ بھی سنا, کسی نے کہا انا محمد, سنا ہے آپ نے کہیں؟ کیا بات؟ اور انا محمد نے کہا کسی نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کسی نے نہیں کہا. جانتے ہو اس کی وجہ ہے میرے دوستو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقام ہے اور اللہ کی جو بارگاہ ہے یہ مقام ناب ہے, اور نبی کی جو بارگاہ ہے وہ مقام نیاب ہے. اللہ کی بارگاہ میں تو بندے ناز کر سکتے ہیں, مگر وہاں حضور کی بارگاہ میں میرے دوستو وہاں بدتمیزی اور وہاں گستاخی اور وہاں بے ادبی نہیں کی جا سکتی. تو فرمایا کہ حبیب کا جو مقام ہے وہ مقام نیاب ہے, اور اللہ کی جو بارگاہ ہے یہ مقام ناب ہے. یہاں ناز کر کے بندوں نے کہہ دیا ان اللہ, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, لیکن حضور کا مقام کسی نے نہیں کہا کہ انا محمد. کیوں کہ حسینوں میں باقی عطا بن کے آیا,
حسینوں میں بانکی ادا بن کے آیا اور کیا عاشقوں کو گرفتار گیسو گرفتار گیسو گرفتار گیسو اور حسینوں میں بانکی ادا بن کے آیا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرے دوستو عجیب و غریب شعر ہے یہ. اللہ اکبر. اس کی جس قدر تفصیل کرتے جائیے کم ہے. اللہ اکبر کہ جتنے حسین گزرے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی حسن میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حسن کو اور آپ کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بنایا اور آپ کو بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پسند کر لیا. ارشاد فرمایا کہ اللہ اللہ شہ کو نین جلالت تیری. یہ اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بھائی حسن میاں. اللہ اللہ شہ کو نین جلالت تیری. یا رسول اللہ آپ کی شان کو کون جانے, آپ کا جلال اور آپ کی شان کو کوئی دیکھے. اللہ اللہ شہ کو نین جلالت تیری اور فرش کا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. فرش کا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری. وہ پبلش ہوا اور اس پمفلٹ کو تقسیم کیا گیا. میں نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد بالوں کی تلاش کیوں ہے جانتے ہو؟ یہ بالوں کی تلاش اس لیے ہے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ بال وہ ہیں کہ جس کے اوپر خدا کی بے شمار رحمت صبح سے شام تک یہ بال ہے. ارے جب قدموں کا یہ حال ہے کہ ایسے الہی بوسے لے تو بتاؤ جو سر کے اوپر بال ہے اس کا کیا مقام ہوگا؟ ارے قدموں کے نیچے کا جو تلوا ہے تلوا, قدموں کے نیچے جو تلوا ہے اس کے بوسے تو عرش الہی میں, تو جو سر کے اوپر بال ہے بتاؤ اس کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ. ہاں تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ یہ گفتگو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ گفتگو میرے دوستوں بڑی لمبی ہے. میں اس کو اسی مقام پر رکھتا ہوا اور میں اس طرف آ رہا ہوں کہ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی اور بتایا میں نے آپ کو یہ تھا کہ جس ذات کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رکھا وہ ذات ہی ایسی تھی کہ اس کا نام ایسا رکھا جائے. اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ لیا حضور سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد نے نہ کیا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رکھا. میں نے بات یہ بتائی تھی کہ ہمارے اور آپ کے نام ہمارے باپ دادا رکھ دیتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ نام رکھنے کے بعد نام اچھا رکھا جائے اور لڑکا برا ہو جائے, ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام اپنے حبیب کا رکھا تو ظاہر ہے کہ اللہ نے جس کا نام محمد رکھا ہو اور نام اللہ پر خیال فرمائیے کہ نام کا حال یہ ہے کہ جب نام مبارک منہ سے لیجیے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے بہترین شہد منہ کے اندر آیا اور ایمان کے اندر چلا گیا. محمد نام لیتے آپ دیکھتے یہ جب نام لیجیے گا تو جب آپ محمد جب آپ کہیں گے تو یہ دونوں ہوٹھ آپ کے مل جائیں گے. محمد اس نام کے اندر کی تاثیر ہے میرے دوستوں کو یہ دلاتا ہے. محمد یہ نام دونوں ہوٹھ مل جائیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو میرے دوستوں اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ محمد کہتے ہیں کس کو اور محمد کے معنی کیا ہے, یہ سنیے. دیکھیے محمد عربی میں اسم
میں مفعول کا صیغہ ہے. اس میں مفعول کا مطلب یہ ہے کہ لفظ محمد کی میں تعریف کروں. محمد ہے مصرف کے وزن پر محمد. اس کے معنی یہ ہے کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد. محمد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف بار بار کی جائے, بس اس کی تعریف ہی ہوتی ہے. اب میرے دوستو بتاؤ, کہہ رہے جن کے نام کی شان ہے کہ نام ہی کے اندر حضور کی نعت ہے. یعنی اگر کوئی حضور کی نعت اور اگر کوئی حضور کی نعت, کوئی منافق یا کوئی بے دین اگر حضور کی نعت نہ پڑھے, لیکن جب بھی اس کے نام منہ سے محمد نکلے نا تو حضور کی شان بیان ہو جائے گی. نام ہی سے حضور کی شان بیان ہو جائے گی, چاہے وہ نعت پڑھے یا نہیں پڑھے, شان بیان کرے یا نہ کرے. جب وہ منہ سے کہے نا محمد تو حضور کی شان بیان ہو جائے گی. اللہ کیونکہ نام کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے. تو اللہ نے اپنے حبیب کا نام ہی ایسا رکھا کہ ہے میرے محبوب, چاہے منافق ہو, بے دین ہو, بے ایمان ہو, ابو جہل ہو, کوئی بھی ہو, جو آپ کا نام لینا اس کی زبان سے آپ کی تعریف ہو جائے. چاہے دل سے وہ کچھ بھی پکڑے, لیکن جو آپ کا نام محمد لینا اس کی زبان سے تعریف ہو جائے. اب دیکھیے کہ محمد کے معنی یہی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد, کہ وہ ذات کی جس کی بار بار تعریف کی جائے. اللہ, اسی لیے تو فرمایا نے حسن میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو, اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو, پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا, پسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. کہ یہ اللہ کے ذکر کے بعد حضور کا ذکر کیوں ہے؟ حضور کا ذکر پہلے کیوں نہیں, اللہ کا ذکر پہلے کیوں ہے؟ اس کی وجہ سنیں تو کہتے ہیں کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے, پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے. نبی کا نام لینے والے پہلے اللہ کا نام لے لیں تاکہ تیری زبان پاک ہو جائے, اس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. کہ پہلے زبان حمد سے پاک ہو لے تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا, تو پھر نام لے وہ حبیب خدا کا. علماء کی باتیں دیکھو کیا پیاری پیاری بات ارشاد فرماتے کہ اللہ کا نام پہلے اور حبیب کا نام بعد میں. وہ اس لیے ہے کہ پہلے زبان اپنی اللہ کے نام سے پاک کر لو, اس کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو. آپ کے پھر نام لے وہ حبیب خدا کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس نام کی جو برکت ہے میرے دوست, اللہ اکبر, اتنا پیارا نام ہے, اتنا اچھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے معنی میں نے آپ کو بتایا کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد, کہ جس کی تعریف بار بار کی جائے. اب آپ بتائیے, اور یہ حدیث بھی ہے, سنیے. سرکار دو عالم کو کافروں نے گالی دی معاذ اللہ. کسی نے کہا حضور کو مذمم معاذ اللہ. مذمم کے معنی ہے برا. تو حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ کیسے بے وقوف ہیں, اللہ نے تو میرا نام رکھا ہے محمد اور یہ مجھے گالی دیتے. ارے کوئی مجھے گالی دے نہیں سکتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیوں کہ جب وہ حضور کا نام محمد لیگا تو بجائے گالی کے حضور کی شان بیان ہو جائے گی. تو میرے دوستو, اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب حضور کا نام ہے محمد تعریف کی ہوئی, تعریف کرنے والا کون؟ یہ بھی بتاؤ. حضور محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے, جس کی شان بیان کی جائے. تو تعریف حضور کی جائے تو حضور ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک میں آپ کو بات بتاؤں, محمد تعریف کیے ہوئے پہلے ہی سے ان کی تعریف کر دی گئی ہے, نہیں کہ آج نہیں, پہلے ہی سے اللہ نے ان کو سب شان اور کمال دے کر دنیا میں بھیجا ہے. یہ نہیں کہ ہماری تعریف کرنے کی وجہ سے معاذ اللہ یا کسی کی شان بیان کرنے کی وجہ سے نہیں, بلکہ حضور کو تو اللہ نے سب کچھ دے کر ہی دنیا میں بھیجا ہے. تو اللہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے محمد. تو اب بتاؤ تعریف کرنے والا اس کی کون ہے؟ سنو, یہ جو
اللہ کے 99 نام ہے نا، 99 نام ہے نا اسماء حسنہ. اللہ کے جو نام ہے نا اسماء حسنہ، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم اور مالک اور قدوس اور الحق اور محسن اور محب، یہ سب جو نام ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک اللہ کا نام ہے حمید، یا حمیدو، مجید، حمید، یہ اللہ کا نام ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے حمید. اور حمید جو ہے وہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. حمید کے معنی ہے تعریف کرنے والا. حمید کے معنی ہے تعریف کرنے والا. تو بتاؤ اللہ کس کی تعریف کرے گا؟ تو اللہ ہے حمید اور سرکار تو عالم ہے محمد. اللہ بالکل میرے دوستوں معنی صاف ہو گئے کہ تو محمد اور میں حمید، میں تیری تعریف کرنے والا ہوں اور تیری تعریف میں نے کی ہے، اس لیے اب میں نے تیری تعریف کر لی. اب اے میرے محبوب، اگر پوری دنیا بھی تیری برائی بیان کرے تو تیرا کچھ نہیں ہو سکتا. محمد بنا کر بھیجا ہے، تو تیری تعریف کی. کوئی بھی کچھ کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا. تو محمد ہے اور میں نے بنایا. اللہ حضور کا نام ہے محمد اور اللہ ہے حمید صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کے بھیجی ہے. تو میرے عزیز دوستو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اتنا مبارک نام اور اتنا پیارا نام ہے اللہ اکبر، کہ اس نام کے اندر بے شمار برکتیں اور بے شمار کیفیتیں ہیں اس نام کے اندر. اللہ اکبر. تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نام میں کیا بتاؤں اس نام کی خوبی. ارے نام کا حال، نام کا عالم یہ ہے کہ جنت کے پتے پتے پر محمد. اللہ خیال کیجئے کہ جنت کے پتوں پر محمد اور حوروں کی آنکھوں پر محمد. اللہ یہ کیا بات ہے؟ جنت کے پتے پتے پر محمد لکھا ہوا ہے اور حوروں کی آنکھوں پر محمد لکھا ہوا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ کیوں لکھا ہوا ہے جانتے ہو؟ یہ لکھا اسی لیے ہوا ہے کہ تاکہ دنیا کو بتا دیا جائے کہ جنت جو ہے یہ بھی اسی نام کی برکت ہے. بنایا میں نے ہے مگر ان کے لیے بنایا. بنایا میں نے ہے مگر ان کے لیے بنایا ہے. اللہ سبحان اللہ. جیسے آپ نہیں دیکھتے آج کل لوگوں کے پاس جب وہ مال تلاش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو مال تلاش کرنے کے لیے پہلے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ کہاں کا مال ہے، ہانگ کانگ کا ہے، کہاں کا ہے، لندن کا ہے، کہاں کا ہے، ہانگ کانگ کا بنا ہوا ہے، کہاں کا ہے، یہ ماڈل کہاں، کیسا ماڈل ہے، کہاں کا ماڈل ہے. لوگ پوچھتے ہیں تو وہ جو لکھا ہوتا ہے نا میڈ ان انگلینڈ ہے جی، یہ میڈ ان یو ایس اے وغیرہ جو لکھا ہوتا ہے یا ہانگ کانگ وغیرہ، تو اس سے اس کی کوالٹی کا اظہار ہوتا ہے. کوالٹی کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ مال کیونکہ فلاں مقام پر بنا ہے اس لیے اس مال کی کوالٹی بہت زیادہ ہوتی. تو میرے دوست کو جنت تو بنا ہے اللہ نے، لیکن اس کے پتے پتے پر لکھ دیا گیا محمد، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس مال کی کوالٹی جو ہے وہ بہت بڑی ہے، کیونکہ یہ بنایا گیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے نے اور ان کے لیے بنایا گیا. اذان کیا جہاں دیکھو ایمان والو، ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر تو یہ کہ جنت کے پتوں پتے 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 پر، اور جدھر دیکھو ادھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہاں لکھا ہوا ہے محمد. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہاں بھی لکھا ہوا ہے. اب انہوں نے بھی دیکھا کہ ہے عرش کے پائے پر محمد اللہ. اور میرے دوستوں، یہ تو آپ نے یہ بات سنی ہے، آج کی دنیا میں آج بھی بعض پتھر پتے ایسے ملتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوا ہے محمد. میں نے خود اپنی آنکھوں سے ایک درخت دیکھا، خود اپنی آنکھوں سے درخت دیکھا ہے کہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے محمد. محمد لکھا ہوا. ایک دن دیکھا، دوسرے دن پھر سب سے پہلے ہی پہنچا کہ شاید ایک دن کسی نے، دوسرے دن دیکھا تو وہی محمد، اور تیسرے دیکھا تو پھر وہی محمد. تو اس پتے کو میرے دوستوں میں نے شیشے میں رکھ دیا، میرے پاس موجود ہے، میرے پاس موجود. تو میرے دوستوں، ارے یہ آج بھی وہ جنت میں تو یقیناً لکھا ہوا ہے، آج بھی پتوں پر اور پتھر پر محمد لکھا ہوا ملتا ہے. اور میرے دوستوں یہاں تک کہ مرغی کے انڈے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو بتاؤ اب
मुर्गा अंडा देते हैं तो उस पर मोहम्मद लिखा हुआ है। मेरे दोस्त आज के जमाने में भी ये जरूर इसलिए होता है कि अंधों देख लो कि मेरे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हर जगह है और हुजूर का जलवा हर जगह है। तो मेरे दोस्तों इस नाम पाक की बरकत को क्या तुम पूछते हो? अल्लाह अकबर। इसीलिए मेरे दोस्तों तुम भी कोशिश करो कि तुम्हारे दिल पर भी ये मोहम्मद नाम लिखा हुआ है, ये दिल के सीने पर था। इसीलिए फरमाते हैं हमारे दिल के आईने में है नक्शा मोहम्मद का, हमारे दिल के आईने में है नक्शा मोहम्मद का। मत्ताहुल हबीब आला हजरत के मुखलिस मुरीद मौलाना जमीलुर रहमान साहब कादरी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हमारी आंख की पुतली में है जलवा मोहम्मद का, हमारी आंख की पुतली में है जलवा मोहम्मद का, हमारे दिल के आईने में है नक्शा मोहम्मद का, हमारे दिल के आईने में है नक्शा मोहम्मद का। अरे जिसके दिल में नबी का नक्शा हो बताओ मेरे दोस्तों वो कौन होगा? हमारे दिल के आईने में है नक्शा मोहम्मद का। अल्लाह अल्लाह। और मजे की बात फरमाई है अल्लाह। अब करते कोई जन्नत में जाएगा, कोई दोज़ख में जाएगा, कोई जन्नत में जाएगा, कोई दोज़ख में जाएगा, और मदीने की तरफ जाएगा दीवाना मोहम्मद का, मदीने की तरफ जाएगा दीवाना। जन्नत जो है ये अल्लाह वाले हमें कहीं नहीं, हमें तो बस कोई जन्नत में जाएगा, कोई दोज़ख में जाएगा, और मदीने की तरफ जाएगा दीवाना मोहम्मद का, मदीने की तरफ जाएगा दीवाना मोहम्मद। और मेरे दोस्तों मेरे दिल से पूछो तो मैं ये दिल की बात मैं आपसे अर्ज करता हूँ और इंतहाई सोच समझ कर अर्ज कर रहा हूँ मेरे दोस्तों कि जन्नत का जो हुस्न है और जन्नत की जो ये रौनक है और चहल पहल है मेरे दोस्तों, ये भी मेरे आका के कदमों की बरकत है। अगर हुजूर अगर जन्नत में तशरीफ फरमा नहीं होते मेरे दोस्तों तो अल्लाह वाले तो जन्नत में नहीं जाते। अल्लाह वाले हुजूर की वजह से, क्योंकि हुजूर वहां चलना फरमा होंगे, हुजूर की ज़ियारत का मौका मिलेगा, इसलिए हुजूर की ज़ियारत के लिए अल्लाह वाले जन्नत में जाएंगे। तो मेरे दोस्तों इस नाम पाकी में बरकत बता रहा था कि अल्लाह ने उनका नाम रखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जिसके नाम की ये बरकत है और जिसके नाम की ये शान है कि उनका नाम जो है हर ऐब से और हर बुराई से और हर किस्म की चीजों से पाक है, क्योंकि उनका नाम है मोहम्मद। और मोहम्मद कहते ही है उसको जिसके अंदर कोई बुराई ना हो। अगर कोई बुराई नहीं हो गई तो वो मोहम्मद नहीं हुए। तो मोहम्मद मेरे दोस्तों उसी बात को कहते हैं कि जिस बात के अंदर किसी किस्म की कोई बुराई और किसी किस्म के अंदर कोई शक व शुबा ना हो। मेरे दोस्तों आज की गुफ्तगू में मैं सिर्फ लफ्ज़ मोहम्मद पर कुछ अर्ज कर चुका हूँ, अर्ज मैंने किया है, और अब रहा रसूलुल्लाह। ये मौजू बहुत अजीम मौजू है। इंशाअल्लाह इस मौजू पर अल्लाह ने चाहा तो जुमे वाले दिन बाद नमाज इशा इसी तरह इंशाअल्लाह मैं खिताब करूंगा। आमीन। 9:45 बजा चाहते ही और बिहम्दिही ताला आपने लफ्ज़ मोहम्मद पर मुसलसल तकरीरें सुनी। मैं आज की गुफ्तगू को और आज की तकरीर को इसी मकाम पर खत्म करता हूँ और मैं आपको आराम का मौका देता हूँ। आप इत्मीनान से आराम फरमाएं, अल्लाह अल्लाह करें, रातों को अल्लाह अल्लाह करें, दिन को अल्लाह अल्लाह करें। कल 11वीं शरीफ की मजलिस होगी, उसमें आए इंशाअल्लाह। 11वीं शरीफ वाले की 11वीं भी होगी और उनके नाना जान की 12वीं भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। नाना जान और नाना नवासे दोस्तों उनकी 11वीं भी होगी और 12वीं भी होगी। और मेरे दोस्तों मैं कहता हूँ कि हर 11वीं में जहाँ तज़किरा होगा रसूल आदम का तो उनकी बरकत से उनके गुलाम और उनके नवासे का तज़किरा होगा। और जहाँ कौन से आदम होंगे वहाँ उनके नाना जान रसूल आदम तो जरूर होंगे, क्योंकि रसूल आदम की बरकत से तो लोगों के आदम होंगे।
تو میرے دوست ہر جانبی میں بات کرو، ہر آدمی میں جانبی الحمدللہ رب العالمین. اسی لیے ہم جانبی کرتے ہیں کہ ہر جانبی والے کے دل میں ہم بازی والے کا دل والے اور بازی والے کے دل میں میرے دوستوں ان کے فضل و کرم سے جانبی والے کا جلوہ نظر آتا ہے. تو الحمدللہ رب العالمین میرے دوستوں اہل سنت و جماعت تو مالا مال ہے، کسی چیز کی کمی نہیں میرے دوستوں. تو الحمدللہ کل جانبی بھی ہوگی اور باقی بھی الحمدللہ ہوگی. تو کل تشریف لائیے اور اس کے بعد پرسوں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر میں حاضر ہوں گا. اب کھڑے ہو جائیے. رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقدس اور متبرک سلام عرض کیجیے. چمک والی تبسم کی
میلاد النبی اور ربیع الاول شریف کی برکتوں کو مسلمانوں پر عام کر دے. خداوند عالم اس ماہ مبارکہ کی نیکیوں کو قبول فرما. اے خداوند عالم آج کی محفل کو قبول فرما. الہ العالمین اس خادم اہل سنت فقیر قادری نے جو کچھ عرض کیا ہے اپنے نیک بندوں کی برکت سے اسے قبول فرما. خداوند عالم سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما. خداوند عالم اس ربیع اول شریف کے مبارک مہینے کی برکت سے تمام مسلمانوں کو متحد کر دے, تمام مسلمانوں کو متفق کر دے. خداوند عالم مابعد کے فتنوں فساد ہنگامے سے مسلمانوں کو بچا, پریشانیوں اور بے چینیوں سے مسلمانوں کو بچا. سب کو حق راستے پر چلا, حق بولنے کی توفیق عطا فرما, حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. خداوند عالم جو ہماری بچیاں ہمارے بہن عزیز بچے ہیں خداوند عالم جو اس محفل مبارک میں حاضر ہیں خداوند عالم سب کے دین و دنیا میں بول بالا فرما. خداوند عالم سب کے حاجات دینی اور دنیاوی کو قبول فرما. خداوند عالم سب کی دعائیں قبول فرما, وہ برائیوں سے بچا. خداوند عالم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا رحمن یا رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. یا رسول اللہ مشکلیں معروف عبد القادر خانے دل کو دنیا کے دل کو اچھا جہاں میں حضرت نور جانو حسین میرے مولا صدقہ ان شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليهم ولا يحزنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون